दूसरों की जासूसी करने वाले इजराइल के अपने घर में जासूसी की ऐसी नकब जनी हुई है कि चीखें मशरक़े वस्ता के सारे ममालिक में सुनाई दे रही। दूसरों के साथियों को तोड़कर उनमें मुखबर पैदा करने का शौक रखने वाले ने जब अपने कबीले के अंदर मुखबर देखा तो ऐसा हड़बड़ाया कि तोते उड़ गए। ऐसा क्या हुआ कि जो बाइडेन ने भी इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू पर गुस्से का इजहार कर दिया। इजराइल का नया वजीर दिफा किस हद तक जल्लादी शख्सियत का मालिक है? इजराइल को अब अमेरिका से मिलने वाली इमदाद बंद होने जा रही है या बढ़ जाएगी? तल अबीब के एयरपोर्ट के ऊपर हमला किस हद तक खतरनाक हुआ है? आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, लोग अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि अमेरिका के इंतखाबात में क्या हो रहा है। सुबह सवेरे से बैत-ए-लाहिया इजरायली हमलों का सामना कर रहा है। टैंक हरकत में है और लोग अपने घरों से निकलते हुए निशाना बन रहे हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि जो भी अमेरिका का सदर बने, जमीनी सूरत हाल में कोई खास फर्क नहीं आएगा। ये बात फलस्तीनियों की हो रही है। वो लोग जो 1 साल से जायद अरसे से बेसरोसामानी की हालत में हैं, बेघर हैं, ना इमदाद मिल रही है, ना खाना मुयस्सर है और जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूमी उनका मुकद्दर बन चुकी है। उन्हें अद्वियात तक दस्तयाब नहीं। उन लोगों की बात हो रही है जो मर चुके हैं, उन लोगों की बात हो रही है जो मलबे तले दबे हुए हैं। गजा की सूरत हाल नाकाबिले बयां है और फलस्तीनियों को बिजली तक रसाई नहीं, इंटरनेट तक रसाई नहीं है। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि दुनिया में क्या हो रहा है। गजा की पट्टी में मौजूद तमाम फलस्तीनी अफसरदा हैं। वो इस सूरत हाल के खात्मे की कोई उम्मीद भी नहीं देख रहे। फलस्तीन सिर्फ उसमें बसने वाले इस चीज़ की परवाह करते हैं कि कोई ऐसा शख्स आए जो जल्द अज जल्द जंगबंदी लेकर आए, क्योंकि वो अब इस सूरत हाल को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। उधर दूसरी सूरत हाल अगर देखी जाए तो हमास ने आज के दिन एक रॉकेट फायर किया और उसमें निशाना बनाया जाना था उनके मिलिट्री बेस को जो नेवी के अंडर था, लेकिन वो वहां पर लगने की बजाय वो तल अबीब के एयरपोर्ट पे जा लगा, जिसके नुकसान का तखमीना ताहाल इजरायली मीडिया जो है वो बयान नहीं कर रहा और हकायक को छुपाया जा रहा है। दूसरी तरफ मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल ये है कि वजीर आजम और वजीर दिफा के दरमियान मुकम्मल एतमाद की जरूरत है। ये वो बयान था जो नेतन्याहू ने गैलेंट की बरतरफी की तस्दीक करते हुए दिया और उसने कहा कि मैंने वजीर दिफा गैलेंट की खिदमात को खत्म करने और उसकी जगह काटिस को तायुनात करने का फैसला किया। लेकिन इसके बाद जो मुजाहिरे फूटे, जो बगावत हुई, एक इंतफादा जो है, जो इब्रानी जबान का लफ्ज इंतफादा जिसे 7 अक्टूबर 2023 से तशबीह दिया जाता है, ये एक किस्म की बगावत के मुतरादिफ था और वही आज इजराइल के अंदरूनी हिस्से में देखने में आई है कि जहां लोग उठे और उन्होंने वजीर आजम के घर का घेराव किया, सदर को बाकायदा तौर पर यह कहा कि तुम इस मुल्क के अंदर नहीं रह सकते। यूं बादियों नजर में यह दिखाई देता है कि अगर ये मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार करना शुरू हो गए तो बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल से फरार भी होना पड़ सकता है। और ये कयास आराइयां नहीं है, या ये आप ये नहीं कह सकते कि किसी दिमाग की इख्तरा है और बबांगे दोहल कुछ भी बड़बड़ाता जा रहा है। ये हकायक हैं जो वहां के लोगों के अंदर है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मेरे और वजीर दिफा के दरमियान एतमाद का बहरान इस बात की इजाजत नहीं देता था कि जंग को इस तरीके से जारी रखा जाए। मैंने गैडियोन सार्कोज को वजारत खारजा का कलमदान भी सौंप दिया और उसके मुताबिक उसे यकीन है कि यह कदम जो है काबीना को मजीद हम आहंग बनाएगा। गैलेंट जो है उसने गुज़श्ता रोज 7,000 कदामत पसंद यहूदियों को इजरायली फौज में भर्ती करने की मंजूरी दी थी और यह कोई छोटा इकदाम नहीं था। इजराइल के इंतहा पसंद वजीर बराए कौमी सलामती बेन गुवेर ने इस फैसले की हिमायत करते हुए कहा कि योआफ गैलेंट जीत के अंदर एक रुकावट था। लेकिन जब ये सारा कुछ हो चुका, बयान जारी हो चुका, तो उसके बाद जो चीजें सामने आई वीडियोस की सूरत में, उसमें देखा गया कि तल अबीब के वजीर दिफा योआफ गैलेंट की बरतरफी के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन नेतन्याहू के यरूशलेम में वाक़े रिहाइशगाह के बाहर जमा हुए। मुजाहिरीन के वीडियोस में दर्जनों अफराद को इजरायली परचम लहराते हुए, नारे लगाते हुए, मौसीकी के आलात बजाते हुए नेतन्याहू के फैसले के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करते हुए देखा गया। लेकिन फिर पुलिस जब वहां पर पहुंची और उसने मुजाहिरीन को रिहाइशगाह के करीब से हटाना शुरू किया तो फिर उनके हल्ले में तेजी आई। बैरूनी जो हिसार था उसे तोड़ दिया गया।
اسرائیلی پولیس نے تل ابیب میں وزیر دفاع گیلنٹ کی برطرفی کے خلاف مظاہرہ کرنے والے افراد کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا، دیگر سخت اقدامات کا استعمال کیا۔ پولیس نے تل ابیب کی اہم ایالون ہائی وے کو بلاک کرنے اور آتش بازی کرنے والے مظاہرین کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی، اور باقاعدہ طور پہ اسرائیلی اخبار یہ کلیم کرتے ہیں کہ 40 کے قریب افراد کو ابتدائی طور پہ گرفتار کیا گیا۔ پولیس اہلکار کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ یہاں ہر کوئی مسئلہ پیدا کر رہا ہے، سب کو گرفتار کر لو، بس میں سوار کرو، یہاں سے سب کو نکال باہر کرو۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے منگل کی شام وزیر دفاع گیلنٹ کو برطرف کیا تو ان کی جگہ اسرائیل جو ہے وہ کاٹس کو تعینات کر چکا ہے۔ کاٹس جو ہے وہ 69 سال کا شخص ہے جو 2019 سے وزارت خارجہ کا وزیر رہ چکا ہے۔ اب وزارت خارجہ پہ ایک نئے شخص کو لگا دیا گیا۔ کاٹس کو نیتن یاہو کا قریبی اتحادی سمجھا جاتا ہے اور اس کی حیثیت ایسی ہے جو زیادہ فرما بردار والے کی ہوتی ہے، جبکہ گیلنٹ کے ساتھ نیتن یاہو کا تعلق غزہ اور لبنان میں جاری جنگوں کے دوران کشیدہ ہوا تھا۔ اب نیتن یاہو نے کہا کہ یہ سارا کچھ اب بہتری کی طرف جائے گا، تو کاٹس نے جواب دیا کہ ہم مل کر دفاعی ادارے کی قیادت کریں گے تاکہ اپنے دشمنوں کے خلاف فتح حاصل کر رہے ہیں اور جنگ کے مقاصد کو پورا کریں۔ یعنی اس سے اسرائیل کے اگلے پلان وضع ہوتے ہیں۔ کاٹس کا یہ کہنا ہے کہ تمام یرغمالیوں کی واپسی جو سب سے اہم اخلاقی مشن ہے اس میں ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ غزہ میں حماس کی تباہی، لبنان میں حزب اللہ کی شکست، ایرانی جارحیت کا مقابلہ اور شمال اور جنوب کے رہائشیوں کا اپنے گھروں کو محفوظ واپسی جو ہے وہ کاٹس نے اپنی تعیناتی کے بیان کے بعد یہ پورا لاہ عمل دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی انتخاب میں فتح کے اعلان کے بعد کاٹس نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر امریکہ اسرائیل اتحاد کو مضبوط کریں گے، یرغمالیوں کو واپس لے کے آئیں گے اور ایران کی قیادت میں شیطانی محاذ کو شکست دینے کے لیے ڈٹ جائیں گے۔ اس سے مشرق وسطیٰ کے حالات تبدیل ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ کاٹس ایک سخت گیر اسرائیلی سیاستدان ہے اور نیتن یاہو کا طویل عرصے سے اتحادی ہے۔ اس نے 2003 سے مختلف وزارتوں کے قلمدان سنبھالے، جن میں زراعت، نقل و حمل، انٹیلیجنس، توانائی، خزانہ اور 2 بار وزارت خارجہ کے طور پہ اس نے اپنی ذمہ داری سر انجام دی۔ کاٹس 1955 میں اسرائیل کے شہر اشکلون میں پیدا ہوا جو فلسطینی گاؤں مجدل کے قریب ہے، جسے 1948 کے نکبہ کے دوران خالی کر دیا گیا تھا۔ یعنی 1948 کی قرارداد کے بعد اسے خالی کیا گیا تھا، اور کاٹس نے 1973 میں فوج کے اندر شمولیت اختیار کی اور 4 سال تک وہ پیرا ٹروپر کے طور کے اوپر خدمات انجام دیتا رہا۔ اپنے فوجی کریئر کے بعد اس نے یروشلم کی عبرانی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ 1992 اور 1996 میں اسرائیل کی پارلیمنٹ کینیسٹ میں نشست کے لیے انتخاب میں حصہ لیا لیکن ناکام رہا۔ 1998 میں اس نے آخرکار ایک نشست جیتی اور تب سے مختلف کمیٹیز میں اپنی خدمات کو انجام دے رہا ہے۔ 2007 میں اسرائیلی پولیس نے تجویز دی تھی کہ اسے کرپشن اور اعتماد کی خلاف ورزی پر مقدمے کے زیر اثر لایا جائے کیونکہ وہ وزیر زراعت کے طور پہ سیاسی تقرریاں کرتا رہا، لیکن اس تفتیش کو اس وقت کے اٹارنی جنرل نے بند کر دیا تھا۔ اس کے کچھ فیصلے اسرائیل کے انتہائی قدامت پسند اور آرتھوڈاکس کمیونٹی اور ملک کے دائیں بازو کے آباد کاروں کے لیے فائدہ مند سمجھے گئے۔ کاٹس کو عموماً ایک ایسے شخص کے طور پہ دیکھا جاتا ہے جو نیتن یاہو کے ملکی اور وسیع تر علاقائی ویژن کے مطابق عمل کرتا ہے، جس میں تجزیہ کاروں کے مطابق غزہ اور مغربی کنارے میں مزید بے دخلی اور نسلی صفائی اور جنوبی لبنان کی خالی آبادی شامل ہو سکتی ہے۔ اسرائیل میں جمہوریت کی نگرانی کرنے والی تنظیم MQG موومنٹ فار کوالٹی گورنمنٹ نے وزیر دفاع گیلنٹ کی برطرفی کے خلاف ہائی کورٹ آف جسٹس میں درخواست دائر کر دی ہے۔ MQG نے کہا ہے کہ جنگ کے دوران اور ریاست اسرائیل کو بے مثال خطرات کا جو سامنا ہے اس میں وزیر دفاع کی برطرفی جو ہے وہ خفیہ اور تنگ سیاسی مقاصد کے تحت کی گئی ہے۔ اسرائیل ڈیموکریسی گارڈز نے عدالت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ گیلنٹ کی برطرفی پر اس کی درخواست پر فیصلہ آنے تک عمل درآمد روکا جائے۔ فلسطینی ماحولیاتی معیار اتھارٹی کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی فوج نے غزہ کی 2023 کے اندر پٹی پر 85,000 ٹن سے زائد بم گرائے، چاہے وہ گیلنٹ ہو، چاہے وہ کاٹس ہو، چاہے وہ نیتن یاہو ہو یا اس کا کوئی بھی وزیر خارجہ ہو۔ انہوں نے یہ بربادی کی ہے۔ کس سے کیا اچھے کی امید لگانی؟ جو بھی آئے گا بڑا قصاب آئے گا۔ اس مسلسل بمباری سے وسیع زرعی اراضی تباہ ہو چکی ہے، مٹی کے اندر زہریلے کیمیکلز شامل ہو چکے ہیں جو آنے والی دہائیوں تک غزہ میں زراعت کو متاثر کریں گے۔ کیا نکلے گا؟ اب وہ لوگ کس سے امید رکھیں گے؟ حماس کے سینئر عہدیدار سامی ابو ظہری نے رائٹرز نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح جو ہے وہ اس بات کا امکان ہے
کہ ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کمپین کے اندر جو باتیں کی تھی اس سے یہ جنگ ختم ہو سکے. لیکن جنگ کیسے ختم ہوگی؟ اس کی ریٹیلیشن تو دیکھیے کیسی ہے, اس کا امپیکٹ تو دیکھیے کیسا ہے. فرانس کے دارالحکومت پیرس میں فلسطینیوں کے حامی کارکنوں نے فرانسیسی فٹ بال فیڈریشن کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر دھاوا بولا اور فرانسیسی اور اسرائیلی ٹیمز کے درمیان ہونے والے یویفا نیشن لیگ کو اپنا میچ منسوخ کرنا پڑا. سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی جس میں کارکن فیڈریشن کی لابی میں احتجاج کرتے دکھائی دیے, جہاں فلسطینی پرچم لہرائے جا رہے تھے اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے بینرز اٹھائے جا رہے تھے. فرانسیسی اخبار لے فیگارو کے مطابق فرانسیسی فٹ بال فیڈریشن نے احتجاجی کارکنوں سے ملاقات کرنے پر رضامندی ظاہر کی تاکہ ان کے مطالبات پر بات چیت کی جا سکے, اور میچ جو تھا وہ 14 نومبر کو شیڈول ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ خطے کے حالات کیا ہیں. ایک دن تو آنے والا ہے جس دن بنجامن نیتن یاہو کو یہ احساس ہوگا کہ اسے ملک میں رہنا اس کے لیے عذاب سے کم نہیں, وہ فرار ہونے کی کوشش ضرور کرے گا. اور کوئی تو دن آئے گا جس دن یہ ہائپر سونک, یہ جدید میزائل, یہ جس کے تجربات کیے جا رہے ہیں کہ ہائپر سونک میزائل کا تجربہ جو ہے یہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا کہ جب ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی جیت کا جشن مناتا ہے اور اس کے ہی تھوڑی دیر بعد, اس کی وکٹری اسپیچ کے آدھے گھنٹے بعد امریکہ اعلان کرتا ہے کہ ہم ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کر رہے ہیں جو 15,000 فی کلومیٹر گھنٹہ کی رفتار سے اڑان بھر سکتا ہے اور کسی بھی ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے, اور دنیا میں کسی بھی ملک کو نشانہ بنانا ہو تو صرف 30 منٹ میں بنایا جا سکتا ہے. جب اس طرح کے اعلانات ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایران خاموش رہے گا کیا؟ ان ساری جدوجہد سے ایران کی جو پلاننگ ہے وہ پس پش چلی جائے گی. کسی دن تو حق کا پرچم بلند ہوگا اور جب وہ لہرائے گا باطل مٹتا ہوا دکھائی دے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.